ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہو رہی ہے ہماری نیگیٹو اپروچ, تانے ترشیاں, جس کے اندر ہم کنسٹرکٹیو انالیسز اور لیڈرشپ کے بجائے صرف اور صرف ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتائی تھی کہ when I was doing ہارڈ کور کرنٹ افیئرز اینڈ جرنلزم, یعنی جو پرائم ٹائم شوز ہوتے تھے, مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جب بھی آپ کسی کو فلاز پوائنٹ آؤٹ کریں, مثال کے طور پہ آپ سوال ریز کریں کسی حکومتی نمائندے سے, کسی سیاستدان سے کہ جی کرپٹ پریکٹسز ہیں یا فلانی پریکٹسز ہیں, کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ڈینائی کیا ہو, کہا ہو کہ نہیں جی یہ غلطی نہیں ہوئی یا ہاں جی یہ غلط کام نہیں ہوا. آگے سے ہمیشہ جواب جو مجھے ملتا ہے وہ جی فلانے بھی تو یہی کرتے ہیں, فلانے نے بھی تو یہ کیا, اس کی ساری ہسٹری مجھے بتانے کی کوشش کر دی جاتی تھی. انم اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یعنی ایٹ ٹائمز آئی فیل وی آر unable to look at our own flaws, اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کے یہ کہہ کے کہ جی وہ بھی تو خراب ہے, وہ بھی تو خراب ہے, تو میں خراب ہوں تو اس میں ایسی کیا برائی ہے. اصل میں وہی آپ کو میں نے جیسے پہلے مینشن کیا تھا, دیر از اے بیک اسٹوری ٹو ایوری تھنگ. تو دا تھنگ از کہ جب دیر از اے ہائرارکی, انسان اپنی سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچنے کے لیے دیر آر اسٹیپس. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ وہ اسٹیپس آپ کی لائف میں مطلب اکمپلش نہیں ہوتے یا فلفل نہیں ہوتے, تو وہ ایک کمی سے رہ جاتی ہے انسان کی پرسنالٹی میں. ایز ان جیسے بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہے ہماری, اس کے بعد سیفٹی نیڈز ہوتی ہیں, اس کے بعد سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہے, دین دیر سیلف اسٹیم اینڈ دین دیر سیلف ایکچولائزیشن. جب تک یہ سارے اسٹیپس ہماری لائف میں نہیں ہوتے تو وہ ایک پرسنالٹی میں ایک فلا سا, ایک ڈیفیکٹ سا رہ جاتا ہے. اس کو پھر آپ ایز ان ٹارگیٹ کرتے ہو دوسرے لوگوں کو, اور اپنا نہ سمجھو کہ جو آپ کے اندر ایک نیگیٹو انرجی پارٹیکلس سمجھو رہ جاتے ہیں نا, you take it out on other people. So it is up to us کہ ہم اس نیگیٹیوٹی کو گرو کرنا چاہتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا, whatever you focus on it will grow. آپ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں گے, آپ اچھائیاں تلاش کریں گے, آپ کسی کی بہتر چیزوں پہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے, دیٹ از گوئنگ ٹو گرو. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے جو انرجی ورکرز ہیں, جو وائبریشن ورکرز ہیں, وہ کہتے ہیں وہ خصوصیات بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے جو ایک شخص میں نہیں ہیں, اینڈ بائی ڈیفالٹ یو ول بی. جیسے بچے کو آپ ایسے ہی ٹرین کرتے ہیں نا کہ بچہ شروع سے تو ویلیوز کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا, آپ اس کو ویلیوز سکھاتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں کہ ان ہائی ویلیوز کے ساتھ جینا کیسا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ آیا, کیسے ہیں آپ؟ بھائی سب سے پہلے تو آپ کے مہمانوں سے, لیکن ایک بات مجھے آپ سے کہنی کہ ہمارے یہاں کیبل پہ آج ٹی وی نہیں آ رہا ہے, تو آپ لوگ ٹیکنیکل ٹیم کو کہیں کہ جو ہمارا بفر زون کا ایریا ہے اس میں مجھے بڑی پرابلم ہو رہی ہے آپ کو کال کرنے میں, کہ میں دیکھ نہیں پاتا. آئی ایم سو سوری. آپ آئی انڈرسٹینڈ, اور یہ کمپلین ہمارے پاس کئی جگہ سے آ رہی ہے, بلکہ آج صبح سے 2-3 لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری آڈیو میں بھی مسئلہ آ رہا ہے. سو وی ول ڈیفینیٹلی لک ان ٹو دیٹ, لیکن فار دا ٹائم بینگ مائی اپالوجیز. اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے تانے دینا, نیگیٹو کرٹیسزم, دس پاٹ ہول آف نیگیٹیوٹی دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سروائیو ان. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں فکر یہ کہوں گا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو اتنا سینسیٹیو اب اس زمانے میں نہیں ہونا پڑے گا. اگر آپ کو کوئی تانے ترشے دے رہا ہے اور آپ اپنی جگہ صحیح, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, آپ اگنور کریں ان کو اگنور کریں. لیکن ہوتا یہ کہ بعض دفعہ ایسے, دیکھیں میں سوری ٹو سے, ہمارے یہاں خواتین بہت زیادہ تانے دیتی ہیں, اور خواتین کے تانے اتنے سخت زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا نقصان کرتے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ کا کوئی سیشن نہیں دیکھا ہے حال ہی میں, ایسا لگ رہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے, میں سارا چیز دیکھتا ہوں, کرنٹ افیئر میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. لیکن دیکھیں بات تو اس میں کہاں خواتین تانے دے رہی ہیں, اس میں تو مرد بھی شانہ بہ شانہ ہے. اس میں اصل میں اس میں میجورٹی ہی مطلب مردوں کی ہوتی ہے, اور وہاں جو پریکٹس ہم کرتے ہیں وہ میرے خیال سے ہمیں اپنی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے. میں مختصر کرتے ہوئے سوال یہ کرنا چاہوں گا, دیکھیں بہت سے لوگ تانے دیتے ہیں, لیکن ہمیں ان کو ایک لیسن دینا پڑتا ہے. واٹ از دا وے کہ اگر کوئی آپ کو بار بار تانے دے رہا ہے, بلا وجہ دے رہا ہے, اس کو وارننگ طور پہ, اس کو ایک انٹیمیشن کے طور پہ ہم کک کرتے ہیں. بالکل. یا آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ پہ خود ہی سوال کیا, جیسے آپ شروع میں آپ کہتے ہیں اگنور کریں, اب آپ نے سوال کیا اگنور کیسے کریں. سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. یہ میں ہمیرا کی طرف لے کے جاؤں گی. میرا ایزیئر سیڈ دین ڈن, کہ کوئی آپ کو بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اگنور کریں. ایک پتھر پہ بھی ایک قطرہ پانی اگر ڈلتا رہے تو وہ سوراخ کر دیتا ہے. ہاؤ ڈو وی اگنور پیپل جو آپ کے ساتھ ٹاکسک ہوں؟ آئی تھنک میں اس کے اندر بیکاز اوبیسلی آئی ایم سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ, اور میں بہت پیچھے سے جو پیرنٹل اسٹرپس آ رہی ہوتی ہوں اس کو بہت اس کے ساتھ کام کرتی ہوں ود مائی کلائنٹس ایز ویل. سو Sidra, I will always ask people to look at the parental strip, because a lot of times جب لوگ آ کے آپ کو تانا بھی مارتے ہیں, آپ کی بےزتی بھی کرتے ہیں, یا آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, one needs to understand کہ انوائرمنٹ گھر کا جو ہے وہ پاسبل اتنا ٹاکسک نہیں ہے جتنا ابھی میں کلیم کرنا چاہ رہی ہوں, بٹ اٹس نیگیٹو اینڈ اٹس ٹاکسک بوتھ. تو جو تانا دے رہا ہے, طنز دے رہا ہے, اس کا وے آف کمیونیکیٹنگ ہی یہی ہے.
اس کی اسکرپٹ کے اندر آتا ہی ایسے ہی بات کرنا, دے ڈونٹ ہیو another way. اور بہت پروجیکشنز آتی ہیں اس میں, بہت سی چیزیں جو وہ سیدھے بات ہی نہیں کر سکتے. سیکنڈلی جو ریسیو کر رہے تانا, آئی تھنک اس کی بھی اگین اسٹرپ میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کی اپ برنگنگ میں کیا سکھایا گیا ہے. از اٹ ٹو ڈیفینڈ اور اٹیک؟ اگر وہ اٹیک کرے گا جو ریسیو کر رہا ہے تانا, تو وہ بھی تانے سے ہی یا لڑ کے, جیسے آپ نے بولا کوئی ایڈمٹ نہیں کرے گا, یہ ساری اسٹریٹجیز یوز کرے گا. بٹ اگر کسی کی اسکرپٹ میں, کسی کی فیملی میں سکھایا گیا ہے یا انوائرمنٹ میں سکھایا گیا ہے کہ ٹیک دیٹ تانا یا ٹیک دیٹ کانڈیسینڈنگ وے میں جو آپ سے بات ہو رہی ہے, نیگیٹو فیڈ بیک ہے, اس کو آپ آبجیکٹولی دیکھو, اس کے اوپر تھاٹ ایک پروسیس دو, یا اگر سبجیکٹولی بھی آ رہا ہے نوئنگ کہ دس از ناٹ پرسنلی ڈائریکٹڈ ٹو می, یہ جو تانا مار ہے اس بندے کے اپنا کوئی فلو ہے, کوئی اپنی پروجیکشن ہے, کوئی اپنی شارٹ کمنگ ہے جو میرے اوپر پروجیکٹ ہو رہی ہے. لیکن بالکل صحیح کہہ رہی ہوں, میرا انداز بیاں بھی تو ہوتا ہے نا. کل میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک میم سنا اور ازراحان مذاق آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں کہ انٹرنیشنلی اگر کوئی خاتون بڑی اسمارٹ ہو, اپنے کام میں بڑی اچھی اور آؤٹ اسپوکن ہو, تو ہم کہتے ہیں بڑی انٹیلیجنٹ خاتون ہے, شی از گوئنگ ٹو گو اے لانگ وے. ہمارے ملک میں اگر آپ کو ایسی کوئی خاتون مل جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی تیز ہے, سب کو بیچ کھائے گی. تو آئی مین دیٹس جسٹ دا وے وی ٹاک. آئی مین ہم اتنے کانٹرڈسینڈنگ ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے. معظم مجھے بتائیں کہ جو تانے دینے والا شخص ہے, واٹ آئی وانٹڈ ٹو گیٹ ٹو واز, وہ اویئر بھی ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اب آج کی دنیا میں سال 2022 میں 21ویں صدی میں یہ غلط بات ہے. ہم محاورے بھی یا کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں بڑے فنی ہو رہے ہیں, تو آپ کسی کو یا تو اس کی ایتھنیسٹی کا تانا دے دیتے ہیں, رنگت کا, جسامت کا, یہاں تک کہ اس کی پڑھائی لکھائی کا, اس کے بیک گراؤنڈ کا. ڈو وی ایون انڈرسٹینڈ کہ ناؤ دس ڈزنٹ ورک ان ٹوڈیز ورلڈ؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے. مطلب اب چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں. ایک تو اچھا اس میں ایک چیز جو تک ہم شاید نہیں ٹچ اپون کر پا رہے, ایک تو جس بندے کو تانا دیا جا رہا ہے نا, ہم اس کی بات نہیں کر پا رہے. میں اس کو بھی اس میں آنسر میں انکلوڈ کروں گا کہ آپ کا سیلف امیج کیا ہے. آپ اپنے رنگ کے بارے میں, اپنی انٹیلیجنس کے بارے میں, کتنے آپ انٹیلیجنٹ ہیں, کتنے آپ پریکٹیکل ہیں, کتنے آپ نالجیبل ہیں, آپ کا سیلف امیج کہتے ہیں. اگر تو آپ کا سیلف امیج اسٹرانگ ہے تو آپ کو کوئی بھی ایکسٹرنل فیڈ بیک جو ہے وہ ویلیو نہیں کرے گی. اگر آپ انٹرنل سسٹم آپ کا ویک ہے, آپ کا سیلف امیج ویک ہے, تو پھر آپ افیکٹ ہو بھی سکتے ہیں. پھر آپ وہی والی بات جو حمیرہ نے کہی کہ آپ کا پیرنٹل اسکرپٹ کیا ہے, آپ کی جب تربیت ہو رہی تھی, جب آپ کی اٹھان تھی, تو آپ کے گھر میں کس قسم کی گفتگو کی جاتی تھی, آپ کو کن چیزوں کے بارے میں کانشیس کیا گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ملک راشد بول رہا ہوں. جی راشد صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی اچھی آپ کی گفتگو ہو رہی ہے, میں یہ ابھی سن رہا تھا. اور بات یہ ہے کہ جب انسان تانے دیتا ہے کسی کو, اس میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر جیلسی یا حسد ہوتا ہے اس کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. جی. اور بات یہ ہے کہ یہ انسان کی کوئی نہ کوئی کمی کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ اس چیز کو ہم آگے اتنا لے جاتے ہیں جس سے اگلے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, اگلے کا دل ٹوٹتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے, تانے دے کے اسے کٹ کرنے کی یا اسٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اس میں میں ایک بات یہ ایڈ کروں گا سیدھا. دیکھیں, اگر زندگی میں اگر کوئی بندہ چلتا چلتا آف روڈ ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی معاشی پرابلم کی وجہ سے, اگر وہ دوبارہ ٹریک پہ چڑھنا چاہتا ہے, ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, حوصلہ مندی نہیں کرتے اس کی, اسے حوصلہ دیں, اسے انکریج کریں. ابھی آپ جیسے میں ابھی آپ کا دیکھ رہا تھا پروگرام کہ آپ جب بریک لیتی ہیں تو جب دوبارہ واپس آتی ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں محبت کے ساتھ ویلکم بیک کہتی ہیں. ہم لوگوں کو ویلکم بیک نہیں کہتے, یہ ہمیں کہنا چاہیے, لوگوں کو دل سے کہنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راشد, بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پہ ویلکم بیک میں آپ نے کہا نا, تو میرے ذہن میں ایک بات ہے, مجھے شاید ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن ابھی مائی ویری ڈیئر فرینڈ مدیحہ نقوی, شی ہیڈ ٹو کم آن ایئر. ان کو ہم نے ویلکم بیک کیا آفٹر شی واز آن اے مٹرنٹی لیو, اور لوگوں نے جی بوچھاڑ کر دی. لوگوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ جی آپ تو بڑی ہیلدی ہو گئی ہیں, بڑی چبی ہو گئی ہیں. اینڈ شی ایکچولی ہیڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ یار آپ لوگوں کا سارا فوکس انہی
چیزوں پہ رہتا ہے کہ کس طرح ایک انسان کو ضرب لگائی جائے, اس کو بتایا جائے کہ اس کے اندر فلا کیا ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہم ایک پبلک سروس کے طور پہ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسرے کے گھر میں تو آئینہ تھا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ویئنگ اسکیل پہ وزن کیا ہوا ہے, ہم نہیں بتائیں گے تو اگلے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریویو آر اون ایکٹس اینڈ آر چوائس آف ورڈز اینڈ آر ایکشنز ود دا تھنگ کہ ہمارے اندر کتنا کمپیشن ہے یا نہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.